بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غامدی صاحب ان کے شاگرد میرے کھاتے میں دیکھو ساری بات غامدی صاحب سے شروع کر کے غامدی صاحب میں ختم کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑے بڑے سخت اس پہ لکھے ہیں آرٹیکل، اب میں پڑھتا تو آپ کو شاید آپ بھی تھوڑا حیران ہوتے۔ انہوں نے یعنی باقاعدہ ایسے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں کہ لونڈیوں اور کی خریداری کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ بات کس طرح یعنی مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایسا نظام برداشت کرے۔ وہ تو ایسا نہیں کہتے خدا نے برداشت نہیں کیا، خدا نے ڈسکریج کیا، وہ نظام ختم ہو گیا، اپنی موت خود مر گیا۔ ڈسکریج کدھر کیا؟ ڈسکریج کیا نا کہ لونڈیوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، آہستہ آہستہ نہیں سلطنت عثمانیہ تک تو جاری رہا، تو پھر تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نہیں ڈسکریج تو کیا ہے نا، وہ سلطنت عثمانیہ کو ہم کو اسلامی حکومت تو نہیں سمجھتے، مسلمان حکومت تھی، ان کی دلائل ہمیں کو پیش اور اسلام پہ اعتراض تو یہ لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا یہی۔ تو پھر ہم تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کسی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے جو اکا دکا کوئی صحیح ہے۔ نہیں حضرت معاویہ کیسے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو تیار نہیں ہے تو سلطنت عثمانیہ کو ہمارے رشتہ دار نہیں سلطنت عثمانیہ کا تو اعتراض ہی نہیں کرتے، ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا ہے؟ کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں، در یہ کہتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے، اچھا ٹھیک ہے، وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا، نہیں کوئی تسلی بخش جواب دیے ہیں جی یا تسلی بخش جواب بس دیے۔ جان چھڑائی ہے؟ اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی، جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا، اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا۔ علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا، اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، چاند سورج کو۔ اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے۔ اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے۔ اس دور جدید کا خالق اسلام ہے، ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے۔ اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا، یہ ہاں وہ اس سے ورس تھا۔ برس تھا۔ یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا، یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ، یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے، تالے لگا کے۔ اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غیرت کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کے شکار نہ ہو۔ اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے۔ یہ اسکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا، ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوہ بنا لیتا ہے۔ اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے، ماں کا یہ رتبہ ہے، یہ ہے۔ اور وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا۔ آج ایوولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالوڈ معاشرے میں پہنچے ہیں، تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو، کیا عزت دی ہوئی ہے۔ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو عورت کی عزت ہے، کیا